ناظرین السلام علیکم۔ کاروان عشق کی مسلسل نشستوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس میں ہم اصحاب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب ائمہ علیہ السلام اور بعد میں جو اصحاب ائمہ ہوئے ہیں اور اپنے علماء اور مراجع تک ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے اور تفصیلی مطالعہ کریں گے تاکہ کچھ لوگ بھی اگر اس سے کچھ استفادہ کر سکیں تو وہ کر لیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 28 صفر سن 11 ہجری میں وصال ہو جاتا ہے۔ اسی درمیان میں مدینے آنے کے بعد سے کچھ دنوں بعد جناب سلمان فارسی آپ کی زندگی میں تشریف لاتے ہیں، تو گویا 7-8 برس یا 10 برس کا جتنا بھی آپ کا ساتھ رہا ہو، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن مشکلوں سے گزرے ہیں اور جن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، اب یہ جاننا ہے کہ اب سلمان کس طرف تھے۔ آج ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ کے ساتھ اس نشست میں ائمہ کے خیالات مولائے کائنات سے لے کے آگے کا ائمہ تک جناب سلمان کے بارے میں کیا تھے اور اس زمانے میں آپ نے کیا کارنامے انجام دیے، اس پر گفتگو کریں گے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولائے کائنات کا خود کیا نظریہ تھا جناب سلمان کے بارے میں؟ یہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، ان تمام حالات میں سلمان کا اپنا موقف کیا رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جن حالات سے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام دوچار ہوئے ہیں، ان میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ جناب شہزادی کائنات سلام اللہ علیہ نے وہ مرثیہ پڑھا ہے جو بہت ہی دلخراش مرثیہ ہے، صبت علیہ مصائب لونہ۔ جناب شہزادی کائنات کو پیغمبر مولائے کائنات اور رات کی تاریکیوں میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام جناب شہزادی کو لے کر کے انصار و مہاجر کے دروازے پہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا حق یاد رکھو۔ ان حالات میں جو تاریخ کہتی ہے اور سب سے پہلے جو لوگ بنیادی رکن قرار دیے گئے اور پکارے گئے اور پہلی مرتبہ علی کے شیعہ کے نام سے، لفظ شیعہ کے نام سے جو لوگ یاد کیے گئے ہیں وہ 4 افراد ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے پہلی فرد کا نام ہے سلمان فارسی، اور وہ 4 افراد میں بتا دیتا ہوں۔ جناب سلمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جناب ابو ذر اور جناب مقداد اور جناب عمار یاسین ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ یہ 4 وہ افراد ہیں پہلی مرتبہ تاریخ میں لفظ شیعہ کے نام سے پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد یہ لوگ پکارے گئے شیعہ، علی کے شیعہ۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب حذیفہ یمانی سے جو بات کہی، اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، اور مطلب ہم لوگ پہچان سکتے ہیں جناب سلمان کی حیثیت، ان کی پرسنالٹی، ان کا وقار، ان کی عزت۔ امیر المومنین علیہ السلام جو باب مدینۃ العلم ہے، تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب حذیفہ سے گفتگو کے درمیان، یعنی حذیفہ نے پوچھا ہے جناب سلمان کے سلسلے میں امیر المومنین علیہ السلام سے کہ مولا سلمان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے جناب حذیفہ کے جواب میں فرمایا، ما اقول فی رجل خلق من طینتنا، میں اس شخص کے بارے میں کیا گفتگو کروں، میں کیا زبان کھولوں جس کا خمیر بنایا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے۔ اللہ اکبر۔ من طینتنا، ہمارے خمیر سے جس کا خمیر تیار ہوا ہو اس کے بارے میں کیا کہوں۔ یہ وہی ہے کہ سلمان ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، امیر المومنین علیہ السلام بھی بتا رہے ہیں کہ سلمان میرا شیعہ ہے، سلمان فارسی میرے شیعہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سند ہے امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے۔ یعنی چھٹے امام نے بھی جو کہا ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے بنائے گئے ہیں، تو گویا وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سلمان کے عکس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی جی جی، سبحان اللہ۔ تو جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ما اقول فی رجل،
خلق من طینتنا، میں اس انسان کے بارے میں، اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، کیا زبان کھولوں کہ جو بنایا ہی گیا ہے ہمارے خمیر سے، من طینتنا ہمارے خمیر سے، وَرُوحُ مَقْرُونَةٌ بِرُوحِنَا، اور جس کی روح ہماری روح سے مخلوط ہو۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے آپ کے پانی شکر سے مل جائے، یعنی گویا اسے کہتے ہیں مخلوط ہونا، مل جانا، گل مل جانا، جس کی روح ہماری روح سے ملی ہوئی ہو، خصہ اللہ تعالی من العلوم باولها وآخرها، اللہ تعالیٰ نے اسے مخصوص کیا ہو، جس شخص کو مخصوص کیا ہو علم اولین سے اور علم آخرین سے، یعنی پہلے کا علم دیا اور آخر کا بھی علم دیا، وَظَاهِرْهَا وَسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم بھی دیا ہے، علوم کا راز بھی دیا ہے، اس کے باطن کو بھی بتایا ہے، اور اس کی جو علنی چیزیں ہیں علم کی، ان تمام چیزوں کو اللہ نے دے کے جسے مخصوص کیا ہو، اس سلمان کے بارے میں کیا کہوں۔ واہ 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 واہ۔ یہاں تک کہ ملتا ہے ایک جگہ پر، وہ ایک واقعہ ہے، ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مارا، بہت تڑپ رہا تھا، اور وہ امیر المومنین اسلام کے پاس آیا، تڑپتا ہوا آیا، کیا لایا گیا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، بچھو کی زہر سے میں مر جاؤں گا، بہت گھبرایا ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ امیر المومنین اسلام نے خیر دعا پڑھی اور اس سے کہا کہ جا اپنے گھر، تو مرے گا نہیں، بچھو کے اس زہر سے تو مرے گا نہیں، مگر تجھے بچھو نے ڈنگ کیوں مارا معلوم ہے تجھے؟ کہا یاد ہی نہیں، مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ تو مولا علیہ السلام تاریخ میں ہے کہ مولا نے فرمایا چونکہ کچھ لوگ سلمان کی برائی کر رہے تھے، تو وہاں موجود تھا، تو سلمان کا دفاع کر سکتا تھا اور تو نے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دفاع کر سکتا تھا مگر تو نے دفاع نہیں کیا، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر، پیغمبر کا یہ فقرہ ہے کہ سلمان ہم سے ہے، سلمان ہم سے ہے، جو سلمان پر ظلم کرے گا گویا اس نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگائیے، سلمان اپنی کردار کی بلندی کی بنیاد پر جن بلندیوں سے وابستہ ہوئے ہیں، ان بلندیوں کی وابستگی کا جب دنیا میں یہ اجر ہے تو پھر آخرت میں کیا اجر ہوگا؟ کیا کہنا ہے۔ اور جب وابستہ ہونے والے کو اللہ نے اتنی عزت و وقار دیا ہے، تو جن کو اللہ نے خود مرکز طہارت بنایا ہو، مرکز عزت کا ذریعہ بنایا ہو، اگر ان لوگوں کی حیثیت و پرسنالٹی کیا ہو۔ آپ نے جیسا کہ فرمایا تھا کل کہ جناب امیر کے خود خلافت ملنے کے پہلے ہی آپ رحلت کر گئے تھے، بعد کے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے جناب سلمان فارسی کے بارے میں کچھ اپنا اظہار رائے کیا ہے؟ ہاں جی، کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ جناب سلمان فارسی جنت کے اتنے مشتاق نہیں ہیں جتنی جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ کیا کہنا ہے۔ تو مطلب آپ لفظ بدل کے کہہ سکتے ہیں پوری دنیا صحابیت جنت کی مشتاق تھی اور جنت سلمان کی مشتاق۔ سبحان اللہ۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور یہ حدیث ہے۔ اور خود جناب سلمان فارسی کے سلسلے سے امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک منادی آواز دے گا، پیغمبر آخر الزماں کے حواریون کہاں ہیں؟ حواری یعنی وہ سچے دوست، حواری یعنی سچے دوست، سچائی کے ساتھ رہنے والے اور سچائی کے ساتھ مر جانے والے۔ میں بچوں کو بتا دوں کہ حواری حور سے مشتق ہے، یعنی حور سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وائٹنس، سفیدی، اسپاٹلیس یا خالص ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 حواریین تھے، وہیں سے یہ مشہور بھی ہوا ہے، جن پر آپ کو بہت ناز تھا، اور ناز اس بات پہ تھا کہ یہ رزق حلال کماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ جی، چاہنے والے، بہت ہی سچے چاہنے والے۔ جی، تو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت میں منادی آواز دے گا، کہاں ہے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواریون، سچے چاہنے والے؟ اس موقع پر جو لوگ کھڑے ہوں گے، ابو ذر، مقداد، عمار، اس میں سے ایک جناب سلمان فارسی بھی ہو، سبحان اللہ۔ کہیں گے ہم ہیں پیغمبر کے حواریون۔
یعنی پیغمبر کے سچے چاہنے والے ہم ہیں. اس موقع پر تو کچھ نہیں چلے گا نا, نہ کسی کی وکالت چلے گی, نہ کسی کا دفاع چلے گا, اور نہ کسی کے دسترخوان کی نمک حلالی چلے گی. وہاں نہ حکومتوں کی چلے گی, وہاں بس ایک حکومت اہل بیت ہے, حکومت اللہ ہے وہاں پر اتنے پورے اصحاب کے قافلے سے جو اٹھیں گے حواریون کے عنوان سے. امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے 4 افراد ہیں, اور ان میں سے جناب سلمان فارسی ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند لوگوں کے علاوہ بقیہ سب حق کے راستے سے منحرف ہو گئے تھے. بہت بڑی بات ہے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ چند لوگوں کے علاوہ بقیہ لوگ منحرف ہو گئے تھے حق کے راستے سے, پیغمبر کی سیرت سے منحرف ہو گئے تھے, پیغمبر کے بیان و قول سے یہ لوگ منحرف ہو گئے تھے, مگر ان میں چند لوگ, ان چند لوگوں میں جو امام نے نام لیا ہے, سلمان ہیں, مقداد ہیں, ابو ذر ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں عمار یاسر بھی ضرور ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ یعنی روایت میں نہیں, لہذا وہ نام میں نے نہیں لیا ہے. یہ ان کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بقیہ سب متزلزل تھے, شک میں مبتلا تھے. ہم علی کی طرف جائیں یا علی کے مقابلوں کی طرف جائیں, ہم ادھر رہیں کہ ادھر جائیں. اکثریت متزلزل ہو گئی تھی, یعنی شک کی ہو گئی تھی, شک میں مبتلا تھی ہم کدھر جائیں. مگر اس موقع پر یقین کے ساتھ جو لوگ پائیدار تھے, ثابت قدم تھے, اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر, وہ جناب ان لوگوں میں سے ایک جناب سلمان فارسی تھے. کیا کہنا ہے جناب سلمان فارسی کی کچھ خاص عظمتوں کے حوالے سے امام صادق کی حدیثیں موجود ہیں, میں چاہتا ہوں آپ ان کو بیان کریں. دیکھیے حدیث تو بہت ہے اب جناب سلمان فارسی سے متعلق, مگر جب آپ نے ایک خواہش کی ہے تو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ کسی راوی نے پوچھا تھا, اس کو جناب شیخ طوسی نے اپنی امالی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کسی ایک راوی ہے, اور وہ راوی منصور ابن رومی ہے. منصور ابن رومی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ فرزند رسول آپ سلمان فارسی کا تذکرہ کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ اور بھی اصحاب پیغمبر تھے, مثلا مقداد تھے, ابو ذر تھے, عمار تھے, وغیرہ بہت سے تھے, مگر یہ کہ آپ سب سے زیادہ تذکرہ سلمان فارسی کا کیوں کرتے ہیں؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا, فقرہ کہا کہ سلمان کو فارسی نہ کہو, سلمان کو محمدی کہو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی ایمان کے وہ درجات کو بیان کیا ہے کہ جناب مقداد 8ویں پر تھے, جناب ابو ذر 9ویں پر تھے, جناب سلمان 10ویں در. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے یہ بھی ایک وہ امام کہہ رہا ہے جو اسی خاندان سے ہے, کیا کہنا ہے, جو فرزند رسول ہے, جو وقت کا امام ہے. وہ کیا خصائص تھے جن کی وجہ سے, وہ کیا پراپرٹیز تھیں جناب سلمان میں جن کی وجہ سے آپ نے اتنا زیادہ ان کے لیے حدیثیں کہی ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس کا ذکر آپ کریں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, چونکہ میں سلمان میں 3 ایسی خصلتیں دیکھتا ہوں کہ وہ تینوں خصلتیں ایک وقت میں ایک آدمی میں جمع ہو, ایسا نہیں ہے. تو اس نے کہا فرزند رسول بسم اللہ, وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ تو ایک پہلی خصلت جو امام نے فرمایا کہ جناب سلمان فارسی کی خاصیت یہ تھی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ میری خواہش کیا ہے اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خواہش کیا ہے. جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ امیر المومنین اسلام کی خواہش ہے اور میری خواہش امیر المومنین اسلام کے مذہب برعکس ہے, تو وہ مولا کائنات کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سلمان فارسی نے عملی طریقے سے پوری دنیا کو بتا دیا کہ علی کے چاہنے والے ہو تو پھر علی کی خواہش کا خیال کرو, اپنی خواہش کی قربانی دے دو. واہ 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 واہ. ایک خصلت تو یہ تھی کہ ہمیشہ وہ امیر المومنین اسلام کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتے تھے, فوقیت دیتے تھے. یہ دیکھتے تھے امیر المومنین اسلام کی خواہش کیا, اپنی خواہش کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے, امیر المومنین اسلام کی خواہش کو قبول کرتے تھے. دوسری خصلت جو جناب سلمان فارسی کی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ فقراء دوست تھے, فقراء سے محبت کرتے تھے.
یہاں تک آپ کے سلسلے میں روایت ملتی جب آپ مدائن میں گورنر تھے، یعنی حکمراں ہیں، حاکم ہیں جناب سلمان فارسی، اس موقع کے لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو بیت المال سے، حکومت سے جو تنخواہ کے نام پہ، وظیفے کے نام پر جو بھی آدمی کہہ لے ملتا تھا، وہ اس پر یعنی اپنا گزارا نہیں کرتے تھے، وہ تو راہ خدا میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ چٹائی بناتے تھے یا اس قسم کی چیز جو اس زمانے کی ضرورت ہوتی، اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اس کو بیچتے تھے، اس سے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ ماشاءاللہ، جناب سلمان فارسی اس سے اپنا خرچ چلاتے تھے، لہذا آپ جو ہے اپنی اس میں سے یعنی کمائی میں سے یعنی کچھ دن اکٹھا کرنے کے بعد جاتے تھے، گوشت خرید کے لاتے تھے، اور اس سے جو ہے اس گوشت کو اپنے ہاتھوں سے پکاتے تھے، اور جا کر کے شہر کے تمام فقراء کو لے آتے تھے، لا کر کے دسترخوان پہ بیٹھالتے تھے، اور امیر مملکت ان فقیروں کے درمیان دسترخوان پہ بیٹھ کے بہت خوشی سے ان سے مانوس ہو کر کے آپ کھانا کھاتے تھے، اور جب یہ فقراء کھانا کھاتے تھے، خوش ہوتے تھے، تو جناب سلمان کو بہت خوشی ہوتی تھی۔ واہ واہ، تیسری خاصیت جناب سلمان فارسی کی جو تھی، وہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ علم سے محبت کرتے تھے اور علماء سے محبت کرتے تھے۔ یہ ایک علی کے شیعہ کی خاصیت ہے، علم دوست ہو اور علماء دوست ہو، علماء جنہیں علماء کہا جائے، اپنی طرف سے علماء نہ بنا لے، اپنے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق علماء بنانا نہیں، علم دوست اور علماء دوست ہے۔ اور علم سے ایسی دوستی تھی جناب سلمان فارسی کی، ایسی دوستی تھی کہ جناب سلمان فارسی دریائے دجلہ یا فرات کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے چند چلو پانی پیا، تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ اور پی لے، اور پی لے، کہا نہیں بس پیاس بجھ گئی، کہا نہیں اور پی، کہا نہیں میں نے پی لیا، میں سیر ہو گیا، میں سیراب ہو گیا ہوں۔ تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ اس دریا سے کچھ کم ہوا؟ کہا نہیں کچھ نہیں کم، میرے چند چلو سے دریا پہ کیا اثر پڑنے والا ہے؟ جناب سلمان فرماتے ہیں علم دریا کی طرح ہے، واہ، علم وہ سرمایہ ہے جس میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا تم لوگ تحصیل علم کرو، یعنی علم حاصل کرو۔ اس طریقے سے آپ گاہے بگاہے علم کی طرف لوگوں کو شوق دلاتے تھے، یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی تفسیر قرآن کا درس دیتے تھے۔ مدائن میں جب آپ تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے بساط علم پھیلایا ہے، علم کا جو ہے دسترخوان آپ نے پھیلایا سب سے پہلے۔ اور جناب سلمان فارسی جو ہے تفسیر قرآن کا درس دیتے تھے، اس میں تفسیر حضرت یعنی یوسف، تفسیر یوسف بیان کرتے تھے۔ اس میں بہت سی وجہ ہے کیوں تفسیر یوسف کو ہی آپ نے یعنی وہ کیا، نہیں سورہ دہر کی تفسیر کرتے، سورہ مطلب احزاب کی تاریخ کرتے، جو اس میں آپ کا ایک بنیادی رول بھی ہے، مگر جناب سلمان فارسی نے جو شروع کیا ہے، تاریخ کہتی ہے جناب یوسف علیہ السلام کے نام کا جو سورہ ہے، سورہ یوسف، اس کی تفسیر، اس لیے کہ جناب یعنی سورہ یوسف کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، یعنی تمام قصوں اور حکایتوں میں بہترین قصہ ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات اس میں کھیتی باڑی کی بات ہے، چونکہ قحط اور کھیتی باڑی کس طریقے سے رکھا جائے، کس طریقے سے غلوں کو رکھا جائے، اس کی گفتگو ہے۔ تیسرے امانت داری کی بات ہے، امانت اور خیانت کی بات ہے۔ چوتھے الزام اور حسد کی بات ہے، اور پانچویں حکومت چلانے کے طریقے کی بات ہے۔ تو شاید ممکن انہی وجوہات سے جناب سلمان فارسی نے جو شروع کیا ہے علم کے دسترخوان کو بچھا کر کے سورہ یوسف کی تفسیر، شاید انہی بنیادوں پر ہے۔ بقیہ واللہ علم بالصواب۔ کیا کہنا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ نے جیسے بتایا کہ جو حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تائید کرنا یا ان کے ساتھ رہنا بھی بہت مشکل تھا، آپ نے بتایا کہ چند ہی افراد تھے، تو صرف ذہنی طور پر جناب سلمان فارسی وغیرہ یہ لوگ جو تھے یہ ساتھ تھے آپ کے، یا انہوں نے اس وقت میں کوئی عملی طور پر ایسا کام کیا کہ جس سے پتہ چلے کہ مولا کائنات کی آپ حمایت میں ہیں؟ دیکھیے جناب سلمان اور جناب مقداد اور جناب ابو ذر اور جناب عمار، یہ تمام افراد وہ ہیں، یہ چار افراد وہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے پلر، شیعت کا پلر، اور سب سے پہلے بنا میں شیعہ علی اس تاریخ میں جو لوگ پہچانے گئے ہیں وہ یہ چار افراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ علی کے نام سے یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ تاریخ نے کہا ہے، تو لوگوں نے ان کو شیعہ علی کہا ہے، ان کا کردار دیکھ کر کے، ان کا کردار دیکھ کر کے۔ لہذا جناب سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ
کہ اس سلسلے سے روایتیں ملتی. آپ اکثر و بیشتر اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو موقع ملتا تھا تو آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے رہتے تھے کہ پروردگار عالم نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دروازہ بنایا ہے. یعنی امیر المومنین علیہ السلام اللہ کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے. مولا کائنات کو باب اللہ کہا جاتا ہے. مولا کائنات باب اللہ ہے. پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا دروازہ بنایا ہے. امیر المومنین علیہ السلام باب اللہ ہے. جو اس میں داخل ہوگا وہ مومن ہوگا، اور جو اس سے باہر نکل گیا وہ کافر ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ سلمان کہہ رہا ہے جسے پیغمبر نے منا اہل البیت کہا ہے. یہ وہ سلمان کہہ رہا ہے جسے مولا کائنات نے یعنی اپنے تینت اور اپنی روح سے مخلوط کہا ہے کہ مل کر کے بنے، ہماری تینت کا حصہ ہیں یہ. اور یہی نہیں بلکہ جناب سلمان فارسی کو جب بھی موقع ملا ہے تو غاصب حکومت کے خلاف اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا آپ نے تذکرہ کیا ہے. چنانچہ میں اس کا ایک خلاصہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ پبلک کے درمیان جو بہت ہی زبردست خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، جب ظلمتیں یعنی اندھیرے چاروں طرف چھا جائیں، جب چاروں طرف اندھیرے چھا جائیں اور ہر طرف سے ہلاکت کی امیدیں پیدا ہو جائیں، ایسے موقع پر اگر کوئی نجات دینے والا ہے تو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. کیا کہنا ہے. آپ نے اسی خطبے میں فرمایا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام یہ جنت کی طرف بھی رہبری کرنے والے ہیں اور خدا کی طرف بھی رہبری کرنے والے ہیں، اور تم لوگوں پر لازم ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، لازم ہے تم پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت، تم پر لازم ہے مولا کائنات علیہ السلام کی اطاعت. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات اس ولایت کے ذمہ دار اور مالک ہیں کہ اس جو اللہ نے انہیں دی ہے، اور اگر اس ولایت سے آدمی خارج ہو گیا تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. بالکل آخری سوال آج کا، جناب سلمان فارسی کی نگاہ میں صحابیت کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو معیار پیش کیا ہے اس کو کہیں بیان بھی کیا ہے آپ نے. جی، جناب سلمان فارسی نے اس سلسلے میں جو فقرہ کہا ہے، ظاہر سی بات ہے جناب سلمان فارسی نے تو صحابیت کی ابتدا اور انتہا سب دیکھی ہے نا. اور جناب سلمان فارسی نے مولا کائنات کی وہ مظلومیت بھی دیکھی جب امیر المومنین اسلام اکیلے قبر کھود رہے ہیں، اور مولا کائنات علیہ السلام کی وہ مظلومیت بھی دیکھی ہے جب مولا کائنات ایک ایک پر دلیل دے رہے ہیں، اسی مسجد نبوی میں دلیل دے رہے ہیں مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو جناب سلمان فارسی نے فرمایا انما صاحبہ من دخل معہ الجنہ. پیغمبر کا سچا صحابی وہ نہیں ہے جس نے پیغمبر کو دیکھا ہے، سچا صحابی وہ نہیں ہے جو پیغمبر کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے، سچا صحابی وہ نہیں ہے جو پیغمبر کے ساتھ چلا ہے پھرا ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں جناب سلمان کہ انما صاحبہ، پیغمبر اسلام کا سچا صحابی کون ہے؟ من دخل معہ الجنہ. یہ نہیں کہ میں پہلے اس کو ترجمہ کر دوں کہ پیغمبر کا سچا صحابی وہ ہے جو پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل ہو. اللہ اکبر. پیغمبر کے ساتھ، یہ نہیں کہ جنت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو یہ معیار نہیں صحابیت کا بنایا آپ نے. جنت میں ہو سکتا چلا جائے آدمی، مگر پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل ہو یہ وہی ہوگا جو پیغمبر کا صحابی، سچا صحابی ہوگا. لہذا جناب سلمان فارسی نے انما صاحبہ، پیغمبر کا سچا صحابی وہ ہے جو من دخل معہ الجنہ، جو پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل ہو. تو ظاہر سی بات ہے صحابی پیغمبر کی نظر میں وہ نہیں ہے جس نے پیغمبر کی زندگی میں سیرت پیغمبر پر عمل کیا اور پھر چھوڑ دیا، جناب پیغمبر اسلام کے حکم پر عمل کیا اور پھر چھوڑ دیا. پیغمبر کی زندگی میں تو جو پیغمبر کہتے رہے کرتا رہا آدمی، اس کے بعد پھر بدعتیں کرنے لگا، پھر بدعتیں کرنے لگا، پیغمبر اسلام کی سیرت کو چھوڑ دیا. لہذا یہ نہیں ہے معاملہ. معاملہ یہ ہے، سلمان کہتے ہیں کہ سچا صحابی وہ ہے
جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں پیغمبر کی سیرت پر چلتا رہا، پیغمبر کی رحلت کے بعد اسی سیرت پر باقی رہا، یہاں تک کہ یہی یعنی گویا پیغمبر کی زندگی اور پیغمبر کے بعد جو سیرت میں مطابقت کرے گا اپنے عمل کے اعتبار سے، وہی کل جنت میں پیغمبر کے ساتھ داخل ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ صحابی ہم رٹتے رہے، جنت دیکھنے کو نہیں ملے گی، یعنی آپ کی پہنچنا بہت دور کی بات ہے۔ لہذا جناب سلمان فارسی نے اس بات کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ پیغمبر اسلام کیا، سچا صحابی وہی ہے جو پیغمبر اسلام کی سیرت پر عمل کرے۔ پیغمبر کے زمانے میں اگر جناب شہزادی کے دروازے پر سلام کرتے تھے تو پیغمبر کے مرنے کے بعد یعنی رحلت کے بعد آگ و لکڑی لے کر کے نہ جاؤ سلام کرو کہ یہی سیرت پیغمبر ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کے زمانے میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے احترام کرتے تھے تو پیغمبر کی رحلت کے بعد جاؤ علی کا احترام کرو۔ اگر پیغمبر کے زمانے میں حسن و حسین کا احترام کرتے تھے تو پیغمبر کے بعد حسن و حسین کا احترام کرو۔ اگر قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے تو پھر پیغمبر کے بعد بھی قرآن کے حکم پر عمل کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھلے ہی تمہیں اقتدار مل جائے مگر پیغمبر کے زمانے میں جو حرام تھا اسے ابھی بھی حرام رہنے دو، اور جو حلال تھا اسے ابھی بھی حلال رہنے دو۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے دین اور شریعت میں تبدیلی نہ کرو، چاہے تمہارے ہاتھ میں جتنا بڑا بھی اقتدار آ جائے۔ آدمی کسی کے خوف میں محمد اور آل محمد کو یا کسی بھی صحابی کو نہ چاہے، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، یہ سوچ کر کسی کی بھی اتباع کرے۔ بہت اہم موڑ کے اوپر آج ہم بات چھوڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آخری دور میں جناب سلمان فارسی کی زندگی کے داخل ہوں گے اور ہم آپ کا پورا تعاون چاہیں گے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔